ہم اس کو خطاؤں سے بالاتر ایک ہستی سمجھیں گے. اور یہ پھر دوسری طرف ہم انسان ہیں تو ہم اس حالت میں اس کی شخصیت کا جو کیریکٹر کا جو انقلابی رول ہے اس کا پھر ہم صحیح سائنٹیفک تجزیہ نہیں کر پائیں. کامریڈ لال خان وہ ایک تسلسل تھے اس پورے انقلابی جو ایک دھارا ہے جو تسلسل ہے جو محنت کشوں کا ہے اور جو مارکسزم. پہلے تو ہم اس کو جیسے مارکس کہتا ہے کہ پوری جو دنیا کی تاریخ ہے وہ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے تو اس طرح ہمارے طبقے کی ہم مظلوموں اور محکوموں کی افتادگان خاک کی جو جدوجہد کی تاریخ ہے وہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے. لیکن اس کو اگر پھر ہم مارکسزم کے حوالے سے دیکھیں تو پھر وہ مارکس اینگلز اور پھر بعد میں لینن اور اس کے بعد جتنے بھی کامریڈز رہے نظریاتی طور پر ہو عمل کے میدان میں ہو جس طرح یا پھر کامریڈ نے کہا کہ نظریاتی کام کرنا لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ایک پریکٹیکل ورک ہے پریکٹیکل ریولوشنری ورک ہے. تو ہم اس تمام ورک کو اگر دیکھیں تو پھر جب لال خان تک ہم پہنچتے ہیں تو لال خان 1977-76 کا لال خان جو پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایک ممبر ہے اس لال خان میں اور 1988 کے لال خان میں کہ جب وہ جاتا ہے یورپ میں اس کی کامریڈ ٹیڈ گرانٹ سے ملاقات ہوتی ہے وہ پالش ہوتا ہے اس کو نظریات ملتے ہیں اس کو تھیوری آف پرماننٹ ریولوشن یا تھیوری آف ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ اور تھیوری آف پرماننٹ ریولوشن اس کو ملتا ہے جو کامریڈ مارکس کی تھیوری تھی ایشیٹک موڈ آف پروڈکشن کہ جو تیسری دنیا ہے جو نوآبادیاتی دنیا ہے جو ایسٹ ہے جس کی اپنی ایک الگ سے معیشت تھی ہزاروں سال اس کے جو مختلف یونٹس تھے وہ ایک جگہ میں رہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے وہ ایک ایشیٹک موڈ آف پروڈکشن تھا. اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ پھر جو تھیوری آف ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ ہے جس کو پھر ٹروٹسکی نے یہ وضاحت کی کہ ایک جو طبقاتی نظام ہوتا ہے جو سرمایہ داری ہے جو کیپٹلزم ہے وہ پوری دنیا کے اندر تمام سماجوں کو ہم جہت اکٹھے ایک ہی سٹیج پر وہ ترقی نہیں دے سکتا. کیپٹلزم کچھ جہاں پہ اس کے مفادات ہوتے ہیں ان شہروں کو ان خطوں کو ان ممالک کو وہ ترقی دیتے ہیں اور جو لوگ جو حکمران طبقہ ہے وہ لوٹتے ہیں وہ پیریفریز کو پسماندہ علاقوں کو پسماندہ ممالک کو وہ لوٹتے ہیں اور ان کی لوٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے جیسے آپ یورپ کو آج اٹھا کر دیکھیں جو پورا برطانیہ ہے اس کی ایک ایک عمارت ایک ایک اینٹ کے اندر یہاں جو ہمارے جنوبی ایشیا کے تمام جو محنت کش عوام تھے ان کے خون پسینے کا لوٹ ان اینٹوں کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو اگر پھر آگے بڑھانا ہے تو یہ تیسری دنیا کے حوالے سے ہم محنت کشوں جو پسماندہ سوسائٹیز رہی ہیں کالونیل ورلڈ اس کو آگے بڑھنے کے لیے اور اسی طرح ایک جو پسماندگی ہے چاہے وہ قومی احساس محرومی ہو وہ قومی محکومی ہو اس سے نجات کے لیے تھیوری آف پرماننٹ ریولوشن کو سمجھے بغیر ہم ان حالات سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے. اور یہ ایک امتیاز تھا کامریڈ لال خان کا کہ جب وہ ٹیڈ گرانٹ کے پاس گئے تو انہوں نے وہاں سے وہ تمام جتنی بھی ایڈوانسمنٹ تھی تھیوریز تھی وہ لیے اور پھر وہ ساتھ میں آئے انہوں نے پھر اپنے ساتھ ایک جو میتھڈولوجی ہے طریقہ کار ہے حکمت عملی ہے اور ایک طریقہ کار ہے اس حکمت عملی کے اندر کہ محنت کشوں تک کیسے پہنچا جائے. تو انہوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر ہر اس تضاد کو کہ جو محکومی کا تھا جو محرومی کا تھا چاہے وہ محنت کش طبقے اور مزدوروں کا ہو یا وہ قومی سوال ہو وہ خواتین کی جو استحصال ہے جو دوہرا استحصال ہے ان کا سوال ہو نوجوانوں کا مسئلہ ہو انہوں نے ان تمام ایشوز کو آپس میں جوڑا اور ان مختلف خطوں کے اندر خود جیسے یہاں پہ کامریڈز نے کہا کہ جو پاکستان ہے وہ ایک کثیر القومی ملک ہے یا لینن کے الفاظ میں
کہ یہ مظلوم قومیتوں کا جیل خانہ ہے، تو یہاں پر جب آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اپنی حکمت عملی بناتے ہیں، اپنا طریقہ کار بناتے ہیں، تو یہاں پر وفاقیت کی بنیاد پر، فیڈرلزم کی بنیاد پر کوئی ایسی تنظیم بنانا فرنٹل ورک کے طور پر، اپنا کام آگے بڑھانا کہ وہ کسی ایک ہی پارٹی یا تنظیم کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہو، آپ وہی کردار ادا کرتے ہیں کہ جو یہ ریاست ادا کرتی ہے اس مظلوم قومیتوں کے خلاف۔ آپ کو ان مظلوم قومیتوں کے اس سوال کو سمجھنا ہوتا ہے، اس محرومی کو محسوس کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ پروگرام دینا ہوتا ہے کہ جس میں محنت کشوں، مزدوروں، خواتین، اقلیتوں اور ان مظلوم قومیتوں کے اس تضاد کو، تحریک کو آپ آپس میں جوڑے اور اس کے ذریعے اس نظام کو اور سرمایہ دارانہ ریاست کو اکھاڑ پھینکے۔ اور یہی کامریڈ لال خان نے کیا کہ وہ، اگر ہم دیکھیں کہ نیشنل کوئسچن پہ جو ان کی پوزیشن تھی، وہ کبھی انہوں نے اپنی پوزیشن ریاست کے خوف سے کبھی کوئی کمزور پوزیشن نہیں رکھی۔ انہوں نے جو قومی سوال ہے اس سے انکار نہیں کیا، جو قومی سوال کے اندر جو حق خود ارادیت ہے، جو بشمول حق علیحدگی ہے، جو لینڈس پوزیشن ہے، اس سے انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اور دوسری طرف پھر جو نیشنلسٹ ہیں، جو ان کی تنگ نظری ہے، جو ان کے غلط اقدامات ہیں، جو غلط میتھڈولوجی ہے، جو ان کی مختلف جگہوں پہ مسلح جدوجہد تھی، اور اس مسلح جدوجہد کے حوالے سے ان کے اندر بیٹھ کے بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، ان کے گیدرنگز میں بیٹھ کر وہاں پر یہ ساری ڈسکشن ہوئی رہی۔ محراب بلوچ کے ساتھ پھر ان کی ایک آن لائن خط و کتابت کی ڈسکشن رہی۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ کہا کہ جو مسلح جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پر نظریات، جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، وہ شکتی جو نظریات کے اندر ہوتی ہے، جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتی ہے، وہ ریولوشن کر سکتی ہے۔ آپ اپنے نظریات پہ آپ کو اعتماد نہیں ہوتا جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں، ایک، اور دوسرے جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ریاست کو جواز میسر آتا ہے کہ وہ ان مظلوم قومیتوں کے اس تحریک کو کچلنے کا ان کو جواز ملتا ہے، اس کو قتل کرنے کا ان کو جواز ملتا ہے۔ اور یہ پوزیشنیں انہوں نے اس ہسٹوریکلی جو مارکسزم لیننزم کی اپنی ایک لیگیسی تھی جو آ رہی ہے، وہ ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ پوزیشنیں رکھی۔ اور یہ پوزیشنیں ان کی اپنی اختراع نہیں تھی، ایک فرد کا اس ہسٹوریکل پروسیس کے اندر، اس تاریخی عمل کے اندر جو اس کا رول ہوتا ہے، اس نے اپنے رول کے ساتھ مکمل جو تھا اس نے انصاف کیا۔ وہ جب تک زندہ رہے، ان میں جب تک دم تھا، تو وہ اس طبقاتی لڑائی کو اور کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ ریاست کے خلاف اپنی لڑائی لڑتے رہے۔ وہ لاسٹ ٹائم جب وہ بالکل موت کے قریب پہنچ گئے تھے، تو وہ قلم پکڑنے کی بھی ان میں استعداد موجود نہیں تھی، وہ توانائی موجود نہیں تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو پین ہے، قلم ہے، وہ میرے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ آپ ٹیپ کر دیں تاکہ میں اس سے پھر بعد میں لکھ سکوں، کیونکہ میں قلم پکڑنے کی صلاحیت جو تھی، جو توانائی تھی، وہ ان میں موجود نہیں تھی۔ تو وہ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ گر ہاتھ میں دم نہیں ساقی، رہنے دے ساغر و بینا میرے۔ سوری، میں اس سینس میں کیا یا شعر بول گیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کامریڈ نے آخر دم تک جو اس کی ایک کمٹمنٹ تھی مارکسزم کے ساتھ، ریولوشنری سائنٹیفک مارکسزم کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہے، لگے رہے۔ لیکن کیا جو آج اگر ہم دیکھیں کہ جو کامریڈ لال خان تھے، ان کی یہ پوری جدوجہد رہی، سٹرگل رہی، لیکن اب آنے والے وقتوں میں ہمیں ایک نہیں کئی لال خانوں کی ضرورت ہے، اور لال خان سے بڑھ کر کمٹمنٹ اور لال خان سے بڑھ کر حالات کو سمجھنے، جرت اور اس فائٹ میں، اس جنگ میں اترنے والے دوستوں کی ضرورت۔ وہ اینڈ نہیں تھا،
اس نے ایک کام کا آغاز کیا جس کام کو ہم نے اب آگے بڑھانا، اور ہم اس حوالے سے مکمل کلیئر ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں آگے جائیں گے اور اس جنگ کو لڑیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی چیزیں مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں، صورتحال، حالات، معروض سسٹم کے اندر جو مختلف معاشی پالیسیاں ہیں، کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں نیو لبرلزم ہے اور نیو لبرلزم کی جو معیشت ہے وہ جس طرح یہاں پر کامریڈز نے اس پہ بات رکھی کہ اس میں ٹھیکیداری ہے، اس میں ڈی ریگولیشن ہے، اس میں پرائیویٹائزیشن ہے، اس میں ریاست تک جو ہے وہ ایک ہائی جیک ہو کر وہ عالمی جو سامراجی مالیاتی ادارے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک معاشی بحران ہے، کرائسس ہے، سماجی ہے، انٹرنیشنل ہے، معاشی ہے، اقتصادی کرائسس ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ایک انتشار ہے، ایک کیاس ہے، ایک انارکی ہے، اور ایسے حالات میں جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر جو اس نیو لبرلزم کا جو جواب ہے، اس کی جو پالیسیوں کا جواب ہے، وہ یہاں پر مختلف طریقوں سے ہمیں انٹرنیشنلی جو مختلف فینومینن بن رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر، پہلے تو یہ ہے کہ اس نیو لبرلزم کے سامنے جو مارکسزم ہے، اس مارکسزم کے اپنے اندر کچھ تحریف یا کچھ ترامیم جو ہے وہ آئی ہے کہ کچھ ایسے پورے انٹرنیشنل میں عالمی پیمانے پر کہ کچھ تنظیمیں ریٹورک میں اپنے خیالات میں اپنے نظریات میں وہ مارکسزم کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ پریکٹس میں آتے ہیں تو وہ اپنے پریکٹیکل ورک میں وہ پوسٹ ماڈرنسٹ تصورات رکھتے ہیں، وہ بالکل جو انجیوٹک سٹائل ہوتا ہے، جو تمام تر نظریات کو آگے لے جا کر وہ پھر اس جو نیو لبرلزم ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جس کی بہترین مثال جو تھی وہ یونان کے اندر اس سائریزا کی تھی، وہ سپراس کی تھی جب وہ صدر بنا، اور انہوں نے پورے لیفٹ کو اکٹھا کیا، اس لیفٹ کو اکٹھا کیا، انہوں نے انتخابات کیے، وہ ووٹ جیتے، وہ صدر بنا، بھاری اکثریت ان کے پاس آئی، لیکن جب ان کو یورپین یونین کی طرف سے ان کے تمام معاشی پالیسیاں، اقتصادی پالیسیاں دی گئیں تو انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی بھی جو تھی ایک زحمت گوارا نہیں کی، اور انہوں نے وہ معاشی پالیسیاں پارلیمنٹ سے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے اپروو کر کے اس کو اپنے پالیسیوں کا حصہ بنایا، ریاستی پالیسیوں، اور یہی کیفیت آج پورے لیفٹ کے اندر نظر آتی ہے کہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ ہو گئی ہے، صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ جو مختلف تھیوریز ہیں، مثلا ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک بڑی غداری دیکھی کہ جو آج کی جو انقلابیت ہے وہ تھیوری آف پرماننٹ ریولوشن کے اوپر کڑی ہے، پورے ٹروٹسکسٹ ہسٹری کی، جو کمیٹی فار مارکسسٹ انٹرنیشنل کی تھی، جو ٹروٹسکی کی تھیوری تھی، جس کو سی ایم آئی نے لیا، تمام ٹروٹسکسٹ تنظیمیں اس کو لیتی رہی، لیکن پچھلے دنوں ایک غداری ہم نے دیکھی کہ جو اس پورے ہسٹری کو، لیگیسی کو جو کامریڈ لال خان کی تھی اور اس سے وہ جس کا تسلسل تھا، ان سب کو چھوڑ کے ایک اور نیا ان نون ناول مورینو کی طرف جو ہے کچھ دوست چلے گئے، اور ناول مورینو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو تھیوری آف پرماننٹ ریولوشن ہے ٹروٹسکی کا، وہ غلطیوں سے بھرا ہوا، وہ کسی کام کی تھیوری نہیں ہے، ہمیں اپنانا چاہیے تھیوری آف ڈیموکریٹک ریولوشن کو، یعنی جو نظریے جمہوری انقلاب ہے ہمیں وہ اپنانا چاہیے، جس کو کامریڈ لال خان نے اپنے آرٹیکلز میں اور اپنے کتابوں میں کئی بار جب اس نے وضاحت کی ہے تھیوری آف ڈیموکریٹک ریولوشن کی، تو وہ اس کو ہمیشہ تھیوری آف کاؤنٹر ریولوشنری ڈیموکریٹک ریولوشن کا کرتے، وہ اس کو رد انقلابی جمہوری نظریہ کہتے، لیکن آج وہاں اس تھیوریٹیکل پوری جو بنیاد ہے اس کو ہٹایا گیا ہے۔ یہ جو آج کی ڈسکشن ہے، کامریڈ لال خان کی جو کتاب ہے اس کو سامنے رکھنے کا
بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کامریڈ لال خان جو خود ایک تسلسل تھے ان کا اپنا تسلسل کیا ہونا چاہیے. کیا ان کا تسلسل یہ ہو کہ آج جو یوکرین کے اندر لڑائی ہے، اب اس یوکرین کے اندر جو یوکرین کا صدر ہے وہ ایک مسخرہ زیلنسکی، اس نے اسرائیل کے جنم دن کے موقع پر ایک سٹیٹمنٹ دیا یہ جنگ کے دوران ہی. اس نے کہا کہ یوکرین اگر یہ جنگ جیتے گا یا یوکرین جب یہ جنگ جیتے گا تو ہم یوکرین کو دنیا کے اوپر ایک نیا اسرائیل بنا دیں گے، اور اگر یوکرین یہ جنگ ہارتا ہے تو ہم یوکرین کو ایک نیا زیادہ تخریبی افغانستان بنا دیں. اب ایک مینٹل جو ذہنی کیفیت ہے ایک صدر کی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس جنگ کو جب کچھ انقلابی سو کال جو سوڈو لیفٹ ہے وہ یہ کہے کہ یوکرین کی دفاع کی جنگ مارکسسٹوں کی ذمہ داری ہے، تو اس سے بڑھ کر پرو امریکن پرو نیٹو پوزیشن اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو حملہ تھا پیوٹن کا وہ یقیناً ایک احمقانہ عمل تھا، ایک ظالمانہ عمل تھا. لیکن مارکسسٹ کیا کرتے ہیں؟ مارکسسٹ جب کسی جنگ کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ حملاور کون ہے اور دفاع کون کر رہا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ 24 فروری 2022 سے شروع ہے تو میرے خیال میں وہ 2014 کی جو کلر ریولوشن تھا، جو کودتا تھی جو نیٹو نے کی وہاں پر ایک منتخب حکومت کے خلاف، اس کو منظر سے ہٹانے والی کوشش ہے. 2004 میں جب جارج سورس نے وہاں پر مداخلت کی تھی، پیسے دیے تھے، این جی اوز بنائی تھی اور موومنٹ اٹھانے کی کوشش کی تھی، تو یہ بنیادی طور پر جو امریکہ کی اور نیٹو کی ایسٹ کی جانب، مشرقی یورپ کی جانب جو ان کی ایکسپینشن ہے اور جس طرح وہ بڑھ رہے ہیں، اب وہ بنیادی ایک کاز بنا ہے جس کا جو ایک جواب ہے، رد عمل ہے احمقانہ طور پر پھر وہ پیوٹن نے دیا. تو یہ ایک سامراجی جنگ ہے اور اس سامراجی جنگ کے اندر کسی ایک صف میں کھڑے ہونا ان سامراجیوں کی دلالی کے برابر ہے. اور یہ ایک حیران کن بات ہے کہ کامریڈز کو پتا ہے کہ یوکرین کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کمیونسٹ پارٹی پر یوکرین میں پابندی ہے، وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. اور اسی طرح وہ جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ یا تو چھپتی پھر رہی ہے اور یا پھر وہ ملک سے باہر دوسرے ممالک کے اندر وہ پناہ لے رہے ہیں. یوکرین کے اندر آپ مارکسزم، لیننزم، سوشلزم کی آپ بات نہیں کر سکتے، اس پہ مکمل پابندی ہے. رشین زبان پہ وہ پابندی لگا رہے ہیں، دیگر اقلیتوں پہ وہ پابندی لگا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مارکسزم، سوشلزم کے نام پر وہ یوکرین جا رہے ہیں، وہاں وہ میٹنگز کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تقریریں کر رہے ہیں، سوشلزم کی بات کر رہے ہیں. ان کو یہ اجازت صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ وہاں پر اس امریکن سامراجی نیٹو جو وسعت پسندی ہے اس کو وہ لیفٹ کا کور دے رہے ہیں، وہ اس کی سامراجی دلالی کر رہے ہیں. اور اس بنیاد پہ ان کو وہ سپیس ملا ہے کہ وہ یوکرین کے اندر جا بھی سکتے ہیں، ویزا بھی ملتا ہے، وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو کمیونسٹ پارٹی ہے، سوشلسٹ پارٹی ہے، اس پہ مکمل پابندی ہے. تو اس بنیاد پہ ہم جو بات رکھ رہے ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں، وہ اختلاف لاجیکل ہے، وہ معروضی ہے، وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو آج ہمارا دور ہے، جو یہ عہد ہے، جو یہ حالات ہے، جو یہ معروض ہے، اس معروض کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت افریقہ، یورپ، امریکہ، لاطینی امریکہ اور ایشیا کے اندر ہر جگہ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں. جو ایک نیوکلیئر وار ہے اس کے کتنے امکانات ہیں، کتنے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس کے جو خطرات ہیں، ان خطرات کے اندر اور اس پوسٹ ماڈرنسٹ لیفٹ کے حوالے سے جو سوڈو لیفٹ ہے، اور اسی طرح قومی سوال کی پیچیدگی اختیار کرنے کے بعد اور
दूसरी तरफ जो रियासतें हैं, उन रियासतों का अपना किरदार जिस तरह तब्दील हुआ है, तो इन क्राइसिस के दौर में जहां न्यू लिबरलिज्म मुकम्मल एक हमला और हुआ है मेहनतकशों पर, आवाम पर और आबादी की एक बड़ी अक्सरियत के ऊपर, उसका जवाब कैसे देना है, किन ख्यालात और नजरियात के तहत देना है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जो कॉमरेड्स ने यहाँ पर बात रखी कि लेफ्ट को इकट्ठा होना चाहिए। लेफ्ट को बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए। पहले तो उन डिफरेंसेस पे बैठ के डिस्कशन होनी चाहिए कि इख्तिलाफ क्या है, वो मसाइल क्या है, उस पर डिबेट होनी चाहिए। अगर वो बुनियादी नजरियाती इख्तिलाफात हल नहीं हो सकते तो कम अज कम ये जो आज के हालात है, आज के हालात के अंदर 3-4 पॉइंट पे इकट्ठे होकर उस पे हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर उसके खिलाफ एक मूवमेंट, एक तहरीक का आगाज करें, या ये करें कि मेहनत कशों और मजदूरों और तलबा तक ये नजरियात पहुंचाने हैं। वहां हमने अपनी मीटिंग्स करनी है और अपनी कुव्वतों को मुश्तरिक करना है ताकि हमारा लेफ्ट का, इनकलाबियों का एक वजन बने, लेकिन वो नजरियाती बुनियादों पर हो, वो इतिहाद बड़ा इतिहाद ना हो, वो नजरियाती, सियासी और मारूजी तौर पर जो पॉइंट्स हैं, जो हमें दरपेश मसाइल है मेहनतकश तबके को, आवाम को, उन पे एक मूवमेंट की जानिब हम चले और मेहनतकशों की जानिब जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कॉमरेड लाल खान की जो जिंदगी थी, जो उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स पे नजरियाती डिस्कशंस और इसी तरह मुख्तलिफ जो वाकयात थे उनके ऊपर एक इनकलाबी का, एक मार्क्सिस्ट का, एक रिवोल्यूशनरी की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, वो हमारे सामने ये सारी चीजें जो हैं वो रख छोड़े। अब इस वक्त सवाल ये है कि हम उस लेगेसी को, कॉमरेड लाल खान की उस सियासी वरासत को, उनकी उस अनथक जिद्दोजहद को, उनके उस जोश, जज्बे और बहादुरी को हम आगे ले जाएं, हम मेहनतकशों के पास जाएं, हम तुलबा के पास जाएं, क्योंकि ये सिस्टम, ये निज़ाम, सरमायादारी, कैपिटलिज्म जो इंपीरियलिज्म में कब का डल चुका है और वो अब मजीद खुनख्वार होता जा रहा है, इस सिस्टम से, इस निज़ाम से जो अपनी जो अपना इस पूरे मेहनतकश तबके की निजात हासिल करनी है और इस सिस्टम को बदलना है, इसके लिए हम इकट्ठे हों, हम जुड़े और हम एक मार्च करते हुए आगे बढ़े, उन लोगों के पास जाएं कि जो इनकलाबी नजरियात के लिए दुश्मन है। शुक्रिया।